کہ میں اس کی تصدیق کر لوں. یعنی آسمان میرے بھی سر پر ہے، یہ ارسطو کے بھی سر پر تھا. وہ مشہور مثال ہے نا کہ ارسطو نے یہ کہا، مثال ہی ہے، اس نے یہ کہا کہ عورت کے دانت مرد سے کم ہوتے ہیں. تو عورتیں تو موجود ہیں، تو آپ منہ کھول کے دیکھ لیجیے، کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ تو خبر کی مثال نہیں ہے. خبر کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ماضی میں ہوا، اب وہ مشاہدے میں نہیں آ سکتا. بہت اہم بات. اس میں فرد پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور فرد کو جب آپ کہتے ہیں کہ اس پہ اعتماد کریں، تو اگر وہ 2 4 5 ہیں تو پھر ان کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اتصال دیکھا جاتا ہے، حفظ و اتقان دیکھا جاتا ہے. کیوں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، عقل کہتی ہے کہ دیکھو. اور اسی طرح سے اگر ان کا جم غفیر یہ بات کر رہا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کا جھوٹ پر مجتمع ہونا عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے پہلی بات کیا، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عقل مان سکتی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کیسے مان سکتی ہے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. عقل اس کو نہیں مان سکتی کہ اس ملک کے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں نے مل کر واشنگٹن کا تصور گھڑ لیا، جارج واشنگٹن کا. یہ نہیں مان سکتی، اس لیے کہ پوری کی پوری قوم ایک شخصیت کا ہم سے تعارف کرا رہی ہے، ان کا پورا علم تعارف کرا رہا ہے. ایک ایک کتاب کے اندر جو امریکہ کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. میں پاکستان میں ہوں تو یہ عقل نہیں مان سکتی کہ پوری قوم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے. 22 کروڑ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا اور اس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. ظاہر ہے کہ یہ چیز عقلانی تحلیل کر کے ہمیں معلوم ہوئی. ہمارے پاس جو حواس کا علم ہے اس کا فیصلہ بھی عقل ہی کرتی ہے. عقل کو ہر حال میں ہاتھ میں پکڑ کے چلنا ہوگا. یاد کریں امام آمدی نے جو آخری جملہ لکھا تھا وہ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس عقلی مقدمے کو نہیں مانتا تو ظاہرہ جنون ہو، واضح ہو گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. تو ذہنی توازن تو ٹھیک ہونا چاہیے بھائی، اس کے بغیر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا. آپ سے بڑی خوبصورتی سے سارے نقطے آپ نے واضح کیے. ایک بات بتائیں، مثال کے طور پہ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی مجھے الگ الگ کر کے بتائیں جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں کی جو اسٹیبلش ہسٹری ہے وہ کتنے لوگ میں جا کے سوسائٹی میں پوچھوں بیان کریں گے تو میں یہ کہوں کہ یہ اصل میں وہی کافہ عن الکافہ ہوا ہے، علم عامہ ہوا ہے، اجماع اور تواتر ہوا ہے، اور اتنے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ جن کا غلطی پر یا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو تعداد کیا آپ بتائیں گے بھائی؟ 10 15 11 20 کتنے لوگ؟ مجھے کوئی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پلٹ کے پوچھوں گا کہ جن چیزوں کو آپ اس بنیاد پر مان رہے ہیں، یعنی یہ کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، یہ کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہ کہ مہاتما گاندھی ایک بڑے لیڈر تھے اور آزادی کی تحریک کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ سب چیزیں آپ کس طرح مان رہے ہیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو افراد ہی کی شہادت پر مان رہے ہیں. اور ان کے معاملے میں اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتائے کہ فلاں کتاب میں نے لکھا ہوا کہ یہ جھوٹ ہے، تو آپ اس کے دماغی توازن کے بارے میں سوال اٹھا دیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے افراد سے سمجھا ہے. تو یہ بات کہ وہ افراد اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لہٰذا یہ قابل اعتنا ہی نہیں ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں تھے. عقل کہتی ہے نا ایسا ہی کہنا چاہیے جی. تو یہ آپ نے وہاں تعداد گنی ہے افراد کی. جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تعداد گننے سے اوپر چلی گئی ہے. یعنی یہ اب 10 20 100 50 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی تعداد. اور پھر دیکھیے انہوں نے دوسری شرط لگا دی امام سرخسی نے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ تعداد اصل ہے، تعداد تو ہو سکتا ہے 1 لاکھ لوگ ایک لشکر میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، سب نے مل کے کوئی فیصلہ کر رہے ہو، وہ مختلف علاقوں سے ہو. تو انہوں نے صحابہ کی جماعت کی تحلیل کی آپ کے سامنے. یہ عقلی تحلیل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے تاریخی طور پر یہ بات طے ہے، ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، عرب کے مختلف علاقوں میں تھے. ان کے درمیان اس طرح کی کوئی اجتماعی جد و جہد نہیں ہوئی جہاں وہ سارے کے سارے مل بیٹھ کے کوئی دین بنا رہے ہوں. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. سب یہی بیان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نام کی ایک شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم ان سے ملے تھے، ہم نے ان سے یہ چیزیں حاصل کی تھیں. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد، تو اصل میں ابلاغ عقل کا کیا جاتا ہے. یہ بات دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ناپ تول کر دکھائیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک پہاڑ کا نقشہ کھینچوں اور کہوں بڑا پہاڑ ہے، ایک نظر ڈال کے آپ بتا دیں گے کہ ہاں بڑا پہاڑ ہے. تو اسی طرح اتنے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. یہ جب میں جملہ بولتا ہوں تو آپ بھی جس جگہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں اسی طرح اپنے باطن میں جھک کے دیکھتے ہیں، وہاں سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں